اور پھر میں نے اس واقعے سے ایک سبق سیکھا کہ زندگی میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، کتنی بھی جلدی ہو پہلے اپنی جان کو چیز سمجھنا چاہیے، زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ آرزو نے فوراً دھیمی آواز میں کہا، لیکن بابا۔ سلیم احمد رک گئے۔ وہ شخص اپنی بیوی اور بچے کو اپنے ہی ہاتھوں سے مارنے والا تھا، مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آواز کانپ گئی۔ کیا کوئی باپ کلہاڑی سے اپنے بچے کو مار سکتا ہے؟ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہی، پھر جیسے اس کے ذہن میں ایک اور سوال آیا، اور بیوی کو کیوں مارے گا؟ طاہرہ جبی نے بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کی، بیٹا گھروں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں کبھی۔ کبھی کبھی حالات بہت بگڑ جاتے ہیں، لیکن امی آرزو کی آواز میں معصوم حیرت تھی۔ ہمارے تو گھر میں اس طرح کی لڑائیاں نہیں ہوتی، پھر کوئی اپنے ہی گھر والوں کو کیسے مار سکتا ہے؟ طاہرہ جمی کے پاس اس سوال کا کوئی ایسا جواب نہیں تھا جو 19 سالہ بیٹی کے معصوم ذہن کو مطمئن کر سکے۔ سلیم احمد نے بات سنبھالی، دیکھو بیٹا، بعض اوقات لوگوں میں تعلیم کی کمی ہوتی ہے، عورت کے مقام و مرتبے یا مرد کی ذمہ داری اور تربیت کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا جاتا۔ بعض اوقات گھروں میں مالی تنگی بھی ذہنی دباؤ پیدا کرتی ہے۔ انسان مسلسل پریشانی میں ہو تو اس کے رویے پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ وہ لمحہ بھر رکے، لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ ہم اس شخص کے بارے میں کچھ حتمی کہیں، ہو سکتا ہے اس کا کوئی ذاتی مسئلہ ہو جس کا ہمیں علم نہیں۔ کسی انسان کی پوری کہانی جانے بغیر ہم اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے۔ پھر انہوں نے طاہرہ جبی کی طرف دیکھا، تم میری بیٹی کو کچھ کھلاؤ۔ طاہرہ جبی نے بے بسی سے کہا، اسے کھایا ہی نہیں جا رہا۔ اچھا کوئی ہلکی پھلکی چیز دے دو، کچھ نہ کچھ تو کھائے گی، باقی باتیں صبح کریں گے۔ طاہرہ جبی اٹھی اور آرزو کے لیے کچھ ہلکا پھلکا کھانے کو لینے چلی گئی، مگر آرزو کی نظریں اب بھی چھت پر جمی ہوئی تھی۔ وہ سن رہی تھی، مگر اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ وہ ایک ہی سوال میں الجھا ہوا تھا، کیا واقعی ایک انسان اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے کسی پیارے کی جان دے سکتا ہے؟ اور اسی سوال کا جواب اسے اس رات نیند سے بھی زیادہ بے چین کیے ہوئے تھا۔ اگلی صبح وہ کالج بھی نہ جا پائی، خوف اس کے قدموں کو روک رہا تھا۔ طاہرہ جبی نے سلائی مشین چلاتے ہوئے آرزو کی طرف دیکھا اور نرمی سے بڑی، بیٹا زندگی کے واقعات انسان کو کوئی نہ کوئی سبق ضرور سکھاتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان واقعات سے سبق سیکھیں اور اپنے رہن سہن اور کردار میں بہتری لائیں۔ وہ چند لمحوں کے لیے رکی، پھر کپڑے کو ہاتھ میں لیتے ہوئے بولی، برے واقعات کا اثر کچھ عرصہ تک انسان کے ذہن پر ضرور رہتا ہے، لیکن اچھے واقعات آہستہ آہستہ ان پر مٹی ڈال دیتے ہیں۔ اور بیٹا، اچھے واقعات صرف انتظار کرنے سے نہیں آتے، انہیں ہم خود بھی بناتے ہیں، دوسروں سے محبت کر کے، اچھا برتاؤ کر کے، اور اپنے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی یاد کو شامل کر کے۔ آرزو خاموشی سے ماں کی بات سن رہی تھی۔ طاہرہ جبی نے کپڑا اس کے سامنے پھیلا دیا، اب دیکھو نا، اس کپڑے کو ایک خوبصورت سوٹ بننے کے لیے کتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلے اسے ناپ کر کاٹنا پڑتا ہے، پھر سوئی دھاگے سے جوڑنا پڑتا ہے، مشین سے گزرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر یہ ایک مکمل لباس بنتا ہے۔ انہوں نے آرزو کے سر پر ہاتھ پھیرا، بالکل ایسے ہی انسان کو بھی زندگی میں اچھے اور برے دونوں واقعات سے گزرنا پڑتا ہے۔ انہی تجربات سے انسان سیکھتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اور پھر دنیا میں رہنے، جینے اور حالات کا مقابلہ کرنے کے قابل بنتا ہے۔ آرزو کی آنکھوں میں پھر نمی اتر آئی۔ لیکن اماں کو یہ اسی اپنے کو کیوں مارتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے طاہرہ جبی کی سلائی کرتی ہوئی سوئی بھی ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ انہوں نے گہری سانس لی، بیٹا، ہر گھر کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ خاندانوں میں تربیت کا فقدان ہوتا ہے، بعض لوگ اپنے سے چھوٹوں کی عزت کرنا نہیں سیکھتے۔
जहालत भी इंसान को बहुत कुछ करने पर मजबूर कर देती है। कुछ मर्द गुस्सा ने कम फहमी या गलत तरबियत की वजह से मारपीट को अपना हक समझने लगते हैं। वह दोबारा सिलाई करने लगी और मादी तंगी भी घर के हालात ख़राब करने की एक बड़ी वजह बन जाती है। जब मर्द खुद कमाने के काबिल ना हो या घर के अखराजात पूरे ना हो रहे हों, ना कर पाएँ, तो बाज़ औक़ात वो अपनी परेशानी और नाकामी का गुस्सा औरत पर निकालने लगता है। लेकिन बेटा, ये किसी सूरत दुरुस्त नहीं। मुश्किलात इंसान को आजमाती हैं मगर किसी के ऊपर जुल्म करने का हक नहीं देती। इसी दौरान नादर फैक्ट्री से वापस आ गया। घर में दाखिल होते ही वो सीधा कमरे में आया। उसने हस्बे मामूल मोहब्बत से आजूजबी की चोटी को हल्का सा खींचा, मगर आज आजू ने ना तो कोई शरारत बड़ी बात की, ना ही अपने भाई को जवाब दिया। वो खामोश बैठी रही। नादर ने गौर से देखा, क्या हुआ आजू? तारा जबी ने बेटी की तरफ देखा और फिर नादर से बोली, बेटा, ये कल के वाक़े से परेशानी इसलिए मैंने कहा था कि आज इसे छुट्टी करवा दूँ। नादर कुछ लम्हे खामोश रहा। अम्मा, इसे बिठा ही लेना, हालात वैसे भी ठीक नहीं है। आप इसे कॉलेज भेजने पर क्यों इतना जोर देती हैं? तारा जबी ने बेटे की तरफ देखा। इनके लहजे में नरमी थी मगर बात में पुख्तगी। बेटा, बेटियों को पढ़ाना ज़रूरी है। ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। वक्त के साथ इंसान को खुद बदलना और हालात के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। आरजू की तरफ देखा। आज के ज़माने में बहुत से घर औरत और मर्द दोनों की कमाई से चलते हैं, लेकिन अगर औरत ना भी कमाए तब भी और तालीम से संभालती है, इसमें शौर पैदा करती है और इसे ज़िंदगी के अगले मैदान के लिए तैयार करती है। बेटी के हाथ में तालीम हो तो मुश्किल वक्त में वो खुद को संभाल सकती है। नादिर ने माँ की बात सुनी और खामोश हो गया। कुछ देर बाद उसने माहौल बदलने के लिए कहा, अच्छा अम्मा, खाना बनाए। ताहिरा जबी मुस्कुरा दी। चलो आज हम दोनों माँ बेटी मिलकर खाना बनाते हैं, तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। आज तो खामोशी से उठकर किचन में माँ के साथ आ गई। ताहिरा जबी ने किचन में पहुंचते ही मोहब्बत से कहा, आज मैं अपनी बेटी के साथ नाश्ता बनाऊंगी, मुझे चीज़ें पकड़ाओ। जी अम्मा। आरजू आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें पकड़ाने लगी। कभी आटा, कभी अंडे, कभी मसाले। माँ बेटी के दरमियान ज़्यादा बातें नहीं हो रही थी मगर इस खामोशी में भी एक अपनायत थी। ताहिरा जबी ने आटा गूंदते पराठा तैयार किया, आमलेट बनाया और चाय चढ़ा दी। और आरजू जो कुछ देर पहले हाथ पर हाथ रखे अपनी परेशानी में डूबी बैठी थी, अब अपनी माँ के साथ किचन में खड़ी छोटी छोटी चीज़ों में हाथ बटा रही थी। शायद ताहिरा जब भी ठीक कहती थी, माँ की तारस और दरासत जिंदगी को समझने में मदद देते हैं। आज हम तीनों माँ बेटा मिलकर नाश्ता करते हैं। ताहिरा जबी ने मोहब्बत से कहा, माँ से बढ़कर अपने बच्चे को कौन जान सकता है। हर कोच, हर मंडोर और हर कौंसल अपनी जगह, मगर माँ अपने बच्चे के दिल की कैफियत को जिस तरह समझ सकती है शायद कोई दूसरा नहीं समझ सकता। ताहिरा जबी भी जानती थी कि आजू के दिल और दिमाग में कल के वाक़े से जो खौफ बैठ गया है उसे एक ही दिन में ख़त्म नहीं किया जा सकता। उसे तो ऐसा ऐसा मोहब्बत वजह और अपनाइए से कम करना होगा। माँ तो वैसे भी अपने बच्चे की नबज शनास होती है। कुछ देर बाद तीनों माँ बेटा खाने की मेज़ पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। ताहिरा जबी जानबूझ कर आरजू की कोई इधर उधर की बातों में लगाए हुए थी ताकि इसका ध्यान बटा रहे। आरजू ने भी थोड़ा बहुत नाश्ता कर दिया। नादर और आरजू के दरमियान हंस में मामूल हल्की फुल्की नोक झोंक भी होती रही। ताहिरा जमी खामोशी से दोनों को देखकर दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि कम से कम कुछ देर के लिए आरजू के चेहरे पर जिंदगी वापस आई है। नाश्ते के बाद नादर ने कतरे संजीदा होकर कहा, अम्मा, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। तारा जबी ने उसकी तरफ देखा। हाँ बेटा, बोलो।
نادر نے ایک نظر آرزو کی طرف ڈالی، شاید وہ اس کے سامنے یہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آرزو تم ہمارے لیے چائے لے۔ آرزو نے خاموشی سے سر ہلایا اور اٹھ کر کچن کی طرف چلے گئی۔ اس کے جاتے ہی نادر نے ماں کی طرف دیکھا۔ اماں، آپ ہماری فیکٹری کے واچ مین رشید چچا کو تو جانتی ہے نا؟ ہاں بیٹا جانتی ہوں، وہ بہت زیادہ بیمار ہے، میں پچھلے مہینے بھی ان کے گھر ان کی خیریت پوچھنے گیا تھا، تب کچھ بہتر تھے لیکن اس بار پہلے سے کہیں زیادہ بیمار ہے۔ طاہرہ جب بھی غور سے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹیوں کے بارے میں بھی بہت پریشان ہے، ان کی 3 بیٹیاں ہیں، بڑی بیٹی کی شادی ہو چکی ہے، دوسری کے بارے میں بھی کچھ سوچ رہے ہیں لیکن سب سے چھوٹی کے معاملے میں وہ خاصی فکر مند ہے۔ نادر کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہوا، پھر بولا، اماں جب میں ان کی خیریت پوچھنے گیا، ان کے گھر گیا تھا تو مجھے ان کی چھوٹی بیٹی مناسب لگی تھی۔ طاہرہ جبی کے چہرے پر حیرت ابھر آئی۔ نادر نے فوراً وضاحت کی، میرا مطلب ہے مجھے وہ پسند آئی۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ بابا کو منا لیں تو ہم ان کے گھر رشتے کی بات لے کر جا سکتے ہیں۔